بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں. یعنی جب رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قیام اور رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس رب کو مناتے ہیں. سو آج ہمارا موضوع گفتگو قیام اللیل فی رمضان، یعنی رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنا اور نماز تراویح کی تعداد ہے. امام بخاری نے باقاعدہ کتاب التراویح ایک باب قائم کیا ہے اور اس میں پہلی روایت آپ نقل کرتے ہیں، اور یہ باب ہے باب فضل من قام رمضان، کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا، اس کی فضیلت کا بیان. امام بخاری روایت کو نقل کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینہ میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت ہے. اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ثواب اور ایمان کا ذکر کیا ہے. یعنی ایمان کے ساتھ اگر ثواب کی نیت ہے تو باری تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جن گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، اور جو گناہ کبیرہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. وہ جب تک سچی توبہ نہ کی جائے اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتا. سو آج موضوع گفتگو کے حوالے سے صرف ایک روایت میں نے فضیلت قیام کے حوالے سے نقل کی ہے. اب میں اپنے موضوع گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں کتنی راتیں قیام کیا. پہلی روایت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے
اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جب حضور نماز ادا فرما رہے تھے تو صحابہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ پھر اگلا دن آیا، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا فرمائی، لیکن دوسرے روز صحابہ کی تھوڑی سی کثرت تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ پھر تیسری رات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد تشریف نہیں لے کے گئے، لیکن صحابہ کرام کی کثرت جو ہے وہ مسجد میں موجود تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ ایک اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیسری رات بھی تشریف لے کے گئے اور صحابہ نے اس قیام اللیل کا صبح کو تذکرہ کیا تو 3 راتیں صحابہ کی جماعت جو ہے وہ کثرت سے مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تراویح جو ہے وہ ادا کرتے، لیکن چوتھے روز آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے اور اتنی جماعت صحابہ مسجد میں موجود تھی کہ تھوڑی سی بھی جگہ باقی نہ رہی، یعنی کثرت سے صحابہ کرام نماز تراویح کے لیے تشریف لائے، لیکن آقا علیہ السلام اس رات نہیں گئے، صحابہ انتظار کرتے رہے۔ صبح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے کے گئے تو صحابہ سے فرمایا کہ سنو، اگر میں گزشتہ رات مسجد میں آ جاتا اور نماز تراویح ادا کرتا تو مجھے خوف تھا کہ تم پر یہ فرض نہ ہو جائے اور تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ ان روایات کی طرف دیکھیں تو حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے جو رمضان المبارک میں قیام کیا، جو نماز تراویح تھی، وہ آقا علیہ السلام نے 2 دن یا 3 دن ادا کیا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام اس سے زائد تشریف لاتے تو ممکن ہے کہ یہ نماز تراویح جو ہے وہ فرض ہو جاتی اور پھر یہ امت کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ التلخیص میں آپ بیان کرتے ہیں کہ جو آقا علیہ السلام 2 راتیں یا 3 راتیں مسجد میں تشریف لے کے گئے اور رمضان مبارک میں قیام اللیل کیا، نماز تراویح ادا کی، اس میں آقا علیہ السلام نے 20 رکعت عطا فرمائی اور تیسری رات یا چوتھی رات آقا علیہ السلام اس لیے تشریف نہ لائے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو، اس لیے میں نہیں آیا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے قیام اللیل کتنے دن نماز تراویح جو ادا کی؟ 3 دن یا 2 دن۔ اور کتنی رکعات ادا فرمائی آقا علیہ السلام نے؟ 20 رکعات، 20 رکعات تراویح جو ہے وہ ادا فرمائی۔ اس موضوع کو میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ بالخصوص ایسے امام الجاہلین موجود ہیں جنہیں نوجوان طبقہ فالو کرتا ہے۔ وہ جہاں اپنی جہالت بھی پھیلا رہے ہیں وہیں علمی خیانت بھی کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوان نسلوں میں یہ چیز ڈالی جا رہی ہے کہ نماز تراویح کی تعداد صرف 8 ہے، 20
روایات میں جو ہے یہ بالکل نہیں آتا کہ 20 رکعات جو ہے وہ ادا کی گئی. سو آج میں نے اس موضوع کو اس لیے لیا اور اس میں وہ روایات نقل کروں گا ساری کہ وہ جو کلیم کرتا ہے کہ صرف 8 ہی تعداد ہے 20 نہیں ہے اور کوئی روایت ثابت نہیں ہے، تو میں اس کے سامنے یہ ساری روایات رکھوں گا. کیا یہ احادیث مبارکہ نہیں ہے؟ کیا یہ کتب احادیث میں روایات کو نقل نہیں کیا گیا؟ ان میں کچھ روایات درجہ صحت پہ بھی ہوں گی اور درجہ حسن میں بھی ہوں گی. سب سے پہلا سوال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک میں جو قیام کیا، رمضان المبارک میں جو تراویح ادا فرمائی، وہ کتنی تعداد تھی؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو نقل فرماتے ہیں. آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جو قیام کیا، رمضان المبارک میں جو نماز تراویح ادا فرمائی، اس نماز تراویح کی تعداد 20 تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے. سو یہ پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد تشریف لائے، دیکھا تو صحابہ کرام مختلف ٹولیوں میں جو ہے وہ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے ان کو ایک امام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے جمع کیا. حضرت ابی بن کعب بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، بڑے اچھے قاری تھے. ان کو امام مقرر کیا اور وہ جو مختلف ٹولیوں میں صحابہ کرام جماعت کے ساتھ یا انفرادی طور پہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے، ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. اور جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی خوبصورت بدعت ہے. اب میں چونکہ موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن مختصراً یہ یاد رکھ لیں کہ بدعت کی بھی 2 اقسام ہیں. ایک بدعت سیئہ ہے، پوری بدعت جو بندے کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی، اور ایک بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہوتی ہے. جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کے پیچھے جب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کیا. تو یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حکم دیا کہ آپ کتنی رکعت جو ہے وہ نماز تراویح پڑھائیں. اب بعض لوگ یعنی علمی خیانت بھی کرتے ہوئے اور اپنی جہالت پھیلاتے ہوئے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ موطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے، اس میں جو نماز تراویح کی تعداد نقل کی گئی ہے وہ 11 ہے. اب میں یہ روایت موطا امام مالک کی جب اگلی روایات میں بیان کروں گا تو میں اس موضوع پہ بولوں گا، لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں تم یہ کہتے ہو کہ 20 رکعات ہیں، جبکہ 11 روایات کی روایت جو ہے وہ امام مالک نے اپنی موطا میں نقل کی ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حکم دیا تھا وہ 11 رکعات کا تھا، کیونکہ نماز تراویح ایک امام کے پیچھے پورا رمضان المبارک
نماز تراویح جو ادا کی جاتی ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اور 11 رکعت تھی. تو کہتے ہیں کہ آپ 20 کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آپ سوال سمجھ گئے میرا؟ اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ پہلی روایت، اب میں ساری روایات وہ نقل کروں گا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ کتنی رکعات پڑھی جائیں گی. امام ذہبی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام رمضان کے لیے، یعنی رمضان میں جو نماز تراویح ادا کی جاتی تھی، اس نماز کا امام ابی بن کعب کو مقرر کیا اور انہیں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. وہ 20 رکعت پڑھاتے تھے. دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کی گئی ہے. امام ابن ابی شیبہ امام بخاری سے پہلے کے محدث ہیں اور یہ کتاب بخاری سے پہلے کی ہے. وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، امر رجلا یصلی بہم 20 رکعتا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے. حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں فجر کے قریب نماز تراویح سے فارغ ہوتے تھے. یعنی اس قدر لمبا قیام اللیل کیا جاتا تھا. عشاء کی نماز سے لے کے فجر تک قیام کیا جا رہا ہے اور ساری رات صحابہ کرام اللہ کے حضور حاضر رہتے. آگے آپ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں وتر سمیت 23 رکعت جو ہے وہ ادا کی جاتی تھی. یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر واجب کے ادا کیے جاتے تھے اور ساری رات صحابہ کرام جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے. اسی طرح امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور امام فریابی آپ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند اور رجال ثقہ ہیں. حضرت سعید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے اور وہ جو تراویح ادا کی جا رہی ہوتی ان میں 100 آیات والی سورتیں پڑھتے تھے. یعنی اس قدر لمبا قیام جو ہے وہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے. آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس آیا تو اس زمانہ میں بھی نماز تراویح جو ادا کی جاتی تھی، جو قیام اللیل کیا جاتا تھا، اتنا لمبا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اپنی لاٹھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. اس قدر لمبا قیام کیا کرتے. پچھلی روایت کہ فجر کا قیام ہوتا، اس روایت میں بہت زیادہ لمبا قیام ہوتا. اب اس روایت پہ غور کریں، 2 زمانوں کا ذکر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس بھی ذکر کیا گیا. اور کتنی رکعت پڑھی جا رہی ہیں؟ 20 رکعت پڑھی جا رہی ہیں. اس روایت کی سند بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. اسی طرح موطا امام مالک میں کتاب الصلاۃ فی رمضان میں نقل کیا ہے اور یزید بن رومان اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں رمضان المبارک میں جو صحابہ کرام قیام کیا کرتے تھے وہ 23 رکعت تھی وتر کے ساتھ.
یعنی 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت جو ہے وہ وتر واجب ادا کیے جاتے تھے۔ حدیث کی پہلی کتاب میں بھی اس کو بیان کیا گیا، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور ایک امام کے پیچھے جو ہے پورا رمضان المبارک میں جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی گئی۔ لیکن یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام 2 یا 3 دن، یہ میں روایات آغاز خطاب میں نقل کر چکا ہوں کہ آپ نے جو نماز تراویح ادا کی وہ بھی 20 رکعت تھیں۔ وہ بھی کتنی تعداد تھی؟ 20 رکعت تھیں۔ ابن عباس کی روایت کو بھی میں نے نقل کیا کہ آقا علیہ السلام نماز تراویح جو ادا کیا کرتے تھے اس کی تعداد 20 تھی۔ لیکن میں اس امام الجاہلین کا جواب دے رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 کا حکم دیا تھا۔ تو میں تو حدیث مبارکہ بھی نقل کر چکا ہوں، ابن عباس کا حوالہ دیا کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت ادا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح ابن حجر اسقلانی نے بھی یہ کہا ہے، حضور علیہ السلام نے جو نماز تراویح ادا کی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 20 ہے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ اب میں حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم کی روایات کو نقل کرتا ہوں کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ ان علی امر رجلا یصلی بہم فی رمضان 20 رکعہ، کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے ایک شخص کو رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا ہے کہ حضرت مولا علی نے قاریوں کو جمع کیا، انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم جو نماز تراویح پڑھاؤ گے وہ 20 رکعت ہوں گی اور وتر کی امامت میں خود کروں گا۔ اسی پہ آج عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ 20 رکعت پڑھائی جاتی ہیں اور پھر امام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وتر پڑھاتا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں لوگوں کو رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے اور پھر وتر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امام مقرر کیا گیا۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے، حضرت نافع بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ دوسری روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے کہ حضرت حارث سے روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تراویح 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر بھی ادا کیے جاتے تھے جن میں دعائے قنوت پڑھی جاتی تھی۔ اب امام ترمذی، بس 2 حوالے دے کے میں اپنا خطاب ختم کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ امام ترمذی بہت بڑے محدث، انہوں نے سنن ترمذی میں اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام، ان سے یہ روایات نقل کی گئی ہیں کہ نماز تراویح جو رمضان المبارک میں ادا کی جاتی تھی ان کی تعداد 20 تھی۔ اور یہی قول حضرت امام سفیان ثوری کا ہے، یہی قول امام ابن مبارک کا ہے اور یہی قول امام شافعی کا ہے۔ اور امام شافعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں دیکھا کہ لوگ نماز تراویح جب ادا کرتے تھے تو اس کی تعداد 20 تھی۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں۔ اور ابن رشد قرطبی وہ بیان کرتے ہیں کہ امام مالک ایک روایت کے مطابق، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری 20 رکعت نماز تراویح کو ادا کرنا پسند کیا کرتے تھے۔ سو سب ائمہ کے نزدیک کتنی تعداد ہے؟ 20۔ اور شیخ ابن تیمیہ مجموع الفتاوی میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے رمضان المبارک میں جو نماز تراویح باجماعت ادا کی وہ 20 رکعت تراویح تھی اور 3 وتر پڑھاتے تھے آپ۔
اور اکثر اہل علم کے نزدیک یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور حضرت ابی بن کعب نے جب یہ نماز ادا کی، امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے یہ عمل کیا اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا. کسی صحابی نے انکار نہیں کیا اور کسی صحابی نے نہیں روکا. بس اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے صرف چند روایات کو بیان کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ علمی خیانت بھی کی جاتی ہے اور جہالت بھی پھیلائی جاتی ہے. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں اگر آپ 8 کریں، لیکن خدا کے لیے یہ نہ کہو کہ 20 ثابت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے ثبوت دیا ہے احادیث سے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دولت ایمان عطا فرمائے.